لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق أبو عبد الله: كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة. امام حسین کو یاد کرنے کے لیے، کربلا کو یاد کرنے کے لیے محرم و سفر کی ضرورت نہیں ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوگا تبھی ہم امام حسین کو یاد کریں گے، اور جیسے ہی 8 ربیع الاول گزر جائے گی امام حسین کو بھول جائیں گے. عام طور سے ہمارے ہاں وہ چہلم کے بعد وہ نوحے شروع ہو جاتے ہیں، الوداع والے بچے جو اب تو اگلے برس تو یعنی اب کچھ نہیں، اگلے محرم تک. یہ رسمی عزاداری کے سلسلے میں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی عزاداری کربلا کو یاد رکھنا، کربلا کو یاد کرنا ہی ہمارے عقیدے اور عمل میں استحکام کا سبب اور باعث ہے. اگر کربلا کو یاد رکھنے کے لیے، عزاداری کے لیے اگر اتنی تاکید کی گئی ہے، وہ تاکید اس رسمی عزاداری کے لیے نہیں ہے. رسم بنا لیا ہم نے، ایک مثال کے طور پر پہلے سوسخانی ہوگی، اس کے بعد ایک ذاکر بیٹھے گا، پھر اس کے بعد نوحہ ہوگا، پھر زیارت ہوگی، تبرک بٹے گا. یہ چیزیں جو ہمارے اسلاف نے رکھی تھی، یہ لوگوں کو کھینچنے کے لیے ہے اس طرف، یہ مقصد نہیں تھا. ایک طریقہ، بہرحال یہ جو میتھڈ ہوتا ہے لوگوں کو مشن کے قریب لانے کے لیے. قریب آ گئے، اب اس کے بعد دیکھنا ہے وہ مشن ہے کیا. قریب آئیں اور آنے کے بعد چلے جائیں، اس تحریک اور اس مشن کے بارے میں نہ سمجھنے کی کوشش کی جائے، نہ سمجھانے کی کوشش کی جائے، تو پھر اس کا یہ جو ہے فائدہ کیا ہوا. آپ دیکھیں کہ جو حدیثیں جس طریقے سے تاکیدیں کی گئی ہیں، امام فرماتے کل عین باکیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی، ہر آنکھ سے آنسو بہہ رہا ہوگا. کیا مراد ہے اس سے؟ فقط رونا مراد ہے، آنسو کا گرنا، یہ جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے اس کا گرنا مراد ہے. یعنی ہر آنکھ رو رہی، یعنی ہر انسان پریشان ہوگا. کیا ہوگا ہمارا حشر؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کیا اسی جہنم میں بھیجے جائیں گے؟ تو جہنم اپنی نگاہوں سے انسان دیکھ رہا ہوگا نا، پریشان ہے اس چیز سے. الا عین بکت علی الحسین، سوائے اس آنکھ کے جو حسین پر روئی ہوگی. فإنها ضاحکۃ مستبشرہ، وہ آنکھ خندہ ہوگی، شاداب ہوگی. یعنی وہ افراد جنہوں نے عزائے حسین میں آنسو بہائے ہیں،
انہیں قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، چونکہ انہیں اطمینان ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت کے سوا کہیں اور نہیں ہے۔ تو کیا یہ صرف اس آنسو سے مراد یہی آنسو ہیں جو ہم بہاتے ہیں؟ ان پانی کے قطروں کی بنا پر اتنے زیادہ ہم جو ہے مطمئن ہو گئے ہیں؟ یا نہیں، مراد اس کی یہ ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین پر آنسو بہایا، یعنی کربلا کی داستان سنی، کربلا کے واقعات کو سنا، کربلا کے واقعات کو سننے کے بعد اپنے کو کربلا سے جوڑ لیا، جڑ گئے کربلا سے۔ فقط زہیر قین کے مصائب سن کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہایا ہے، بلکہ زہیر قین کے نقش قدم پر چلنے کو تیار بھی ہو گئے۔ مقصود یہ ہے، مراد یہ ہے۔ اب فقط جذباتی عزاداری نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام کے ہاں مجلس ہو رہی ہے، مصائب بیان ہو رہا ہے۔ امام کے ایک صحابی بھی وہاں بیٹھے ہوئے، ابن شبیب۔ امام ابن شبیب کو خطاب کر کے کہتے، ابن شبیب، میرے جد کے مصائب بیان ہو رہے ہیں، تم رو نہیں رہے ہو؟ ابن شبیب نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا، مولا دیکھیے کتنے آنسو جاری ہیں۔ امام نے فرمایا ایسے نہیں، چیخ کے رو، ایسے رو جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے۔ پھر وہ ماں رومال رکھ کے چہرے پر نہیں نہ روتی ہے، تو چیختی ہے، چلاتی ہے۔ کیوں چلانے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ چیخنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اگر یہ رونا عبادت ہے تو جتنا چپکے سے کیا جائے اتنا بہتر ہے، دکھاوا بھی نہیں ہے، ریاکاری بھی نہیں ہے۔ عجیب ہے، ہر عبادت میں ریاکاری منع ہے، یہاں پر جائز ہے نا وہ حدیث جو روئے، رلائے یا رونے والے کی شکل بنائے، نماز پڑھائے یا نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کرے، ہے روزہ رکھنے کی ایکٹنگ کرے، نہیں نہ ہے، سوائے یہاں کیا بات ہے؟ پھر سوچنے کی چیز ہے نا، غور کرنے کا مقام ہے، کیونکہ عزاداری کا اہم مقصد ہے کربلا کو زندہ رکھنا۔ جب آواز بلند ہوگی تو بات تم تک نہیں محدود رہ جائے گی، دوسروں کو بھی پتہ چلے گا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ اور خاص طور سے عزاداری میں جو رونے کے اوپر تاکید کی گئی ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی انسان ابھی اسکول سے باہر، مدرسے کے باہر دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کہ انسان ہنسنے لگے، قہقہے لگائے، کوئی آگے پوچھے گا کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ کوئی پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ بعض لوگ اشارہ کریں گے، لگتا ہے کچھ چولیں اس کی جو ہے وہ ڈھیلی ہوگی جو کھڑا ہنس رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کھڑا ہو کر کے وہاں پر رو رہا ہو تو اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی اگر 10 لوگ وہاں سے گزریں گے، 2 آدمی تو ضرور رک کر کے پوچھے گا بھائی کیوں رو رہے ہو، ہے نا؟ حکم ہے کہ رو، چلا چلا کے رو، تاکہ لوگ پوچھیں تو کیوں رو رہے ہو۔ جب وہ پوچھنے آئیں گے کیوں رو رہے ہو تو ہم بتائیں گے پوری داستان کربلا انہیں سنا دیں گے۔ داستان کربلا سننے والے کو یہ اندازہ ہوگا کہ دینی اقدار، اسلامی تعلیمات کتنی گراں قیمت یہ تعلیمات ہیں جن کی خاطر حسین ابن علی نے اپنے عزیز ترین افراد کو قربان کر دیا۔ تو دین کے بارے میں سوچنے پر، دین پر عمل کرنے پر، دین پر چلنے کے سلسلے میں غور کرنے پر مجبور ہو جائے گا وہ انسان۔ تو عزاداری یعنی دین کو زندہ رکھنا، اور ظاہر سے بات ہے جب انسان دین کو زندہ رکھے گا، دین پر عمل کرے گا تو قیامت کے دن سے گھبرانے کی ضرورت تو نہیں نہ ہے۔ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے ایک حدیث ہے،
امام فرماتے ہیں انی احب تلک المجالس، یہ مجلس آپ منعقد کر رہے ہیں اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، البتہ اتنی آزادی کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، چھپ چھپا کر کے ہوتی تھی۔ انی احب تلک المجالس، میں ان مجلسوں سے عشق کرتا ہوں، مجھے محبت ہے ان مجلسوں سے۔ وَلَوَدِدتُّ أَنْ أَكُونَ مَعَكُمْ، اور میری دلی خواہش ہے کہ میں خود بھی ان مجلسوں میں شریک ہوں، حصہ لوں۔ فَحْيُوا فِيهَا أَمْرَنَا، ان مجلسوں میں ہونا کیا چاہیے؟ امام سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ کہ عام طور سے کہتے ہیں نا فلاں مجلس بڑی کامیاب رہی، فلاں مجلس کامیاب رہی، فلاں مجلس ناکام رہی۔ تو ایک کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے جو کام جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، اگر وہ مقصد پورا ہو جائے تو کامیابی ہے، وإلا ناکامی ہے۔ کسان نے ہل جوتا، دانہ چھڑکا، کھاد ڈالا، سب کچھ کاہے کے لیے؟ اب اس کی فصل کامیاب ہے کہ ناکام؟ مقصد اگر پورا ہو جائے تو کامیاب۔ کسان کا مقصد کیا ہے؟ فصل حاصل کرنا۔ جتنی زیادہ فصل ملے گی اتنی ہی کامیابی ہوگی۔ تو جس کام کا جو مقصد ہے، اگر وہ مقصد حاصل ہو گیا تو وہ کام کیا ہے؟ کامیاب ہے، وإلا ناکام ہے۔ کون سی مجلس کامیاب ہے؟ کون سی مجلس؟ ہمارے ہاں تو جس مجلس میں جتنا زیادہ شور ہو وہ کامیاب ہے، وہ مجلس یہی ہے نا۔ جس مجلس میں جتنا زیادہ گریا ہو وہ کامیاب ہے، جس میں جتنی زیادہ واہ واہ ہو، جتنے زیادہ نعرے لگیں، عام طور سے ہم لوگ اسی کو کامیاب کہتے ہیں نا۔ بھئی کیا کہنا، بڑی زبردست مجلس ہوئی، بہت کامیاب رہی مجلس۔ ذاکر بھی اسی کو کامیاب سمجھتا ہے، مجمع بھی اسی کو کامیاب سمجھتا ہے۔ لیکن واقعاً مجلسوں کی کامیابی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں انی احب تلک المجالس، میں ان مجلسوں سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ میں خود بھی ان مجلسوں میں شامل ہوں۔ فَحْيُوا فِيهَا أَمْرَنَا، ان مجلسوں میں ہمارے امر کو زندہ کرو۔ یہ امر کیا ہے؟ نعرے لگانا امر ہے کیا چیز؟ مجلسوں کا مقصد امام نے کیا بیان کیا؟ مجلسوں میں کیا ہونا چاہیے؟ فَحْيُوا فِيهَا أَمْرَنَا، ہمارے امر کو زندہ کرو۔ کیا ہے یہ امر جسے زندہ کیا جائے؟ آیا امر آنسو ہے؟ آیا امر نعرے ہیں؟ ہے کیا چیز یہ امر جسے زندہ اگر کر دیا جائے تو مقصد ازا حاصل ہو جائے؟ آٹھویں امام رضا علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأن احیا امرنا، اللہ رحمت نازل کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مجلسوں میں ہمارے امر کو زندہ کرو۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ خدا اس بندے پر رحم نازل کرے، رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ اب پھر مسئلہ آ گیا کہ امر ہے کیا کریں جس سے امام رضا علیہ السلام کی دعا کے حقدار بن جائیں۔ خدا بھلا کرے اس سائل کا جس نے امام سے سوال کر ہی لیا، مولا کیف یحیی امرکم، یہ آپ کا امر کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کریں کہ آپ کا امر زندہ ہو جائے؟ کیف یحیی امرکم، چھٹے امام فرما کے جا چکے کہ مجلسوں میں ہمارے امر کو زندہ کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ یہ امر کا زندہ کرنا ہے کیا؟
امام فرماتے ہیں یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے امر کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے ہماری تعلیمات کو سیکھو اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھاؤ۔ تو مجلس میں کیا ہونا چاہیے پھر؟ مقصد ازا کیا ہے؟ مقصد عزاداری کیا ہے؟ کون سی عزاداری کامیاب ہے؟ کس مجلس کو کامیاب مجلس کہا جا سکتا ہے؟ وہ مجلس کامیاب مجلس کہلانے کی حقدار اس میں زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد سیکھے جائیں اور سکھائے جائیں۔ ظاہر سی بات ہے سکھائیں گے تو تبھی جب پہلے خود تو سیکھیں، تو ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہے تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ ان مجلسوں میں تعلیمات آل محمد سیکھی جائیں اور سکھائی جائیں۔ اس کے بعد جو جملہ امام فرماتے کہ لو علم الناس بمحاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو، غیروں کو جو ہمارے قریب نہیں آ رہے ہیں، اگر انہیں ہماری تعلیمات کی خوبیوں کا پتہ چل جائے تو وہ ہمارے پیرو بن جائیں گے۔ اگر لوگ اہل بیت علیہ السلام سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، ہم نے اگر اہل بیت کو مجلسوں میں تھوڑا بہت تعارف کرایا بھی تو کیا تعارف کرا دیا؟ تعارف کرا دیا کہ جی وہ بہت بڑے پہلوان تھے، انہوں نے مرحب کو ایسے مارا اور انتر کو ایسے مارا اور باب خیبر کو یوں کھاڑا۔ عموماً یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، تعلیمات کہاں بیان کی جاتی ہیں؟ عام طور سے استثناءات ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، ساری مجلسیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال عموماً زیادہ تر مجلسیں جو ہوتی ہیں کچھ معجزے ہم بیان کر دیتے ہیں، کچھ کرامتیں بیان کر دیتے ہیں، کچھ اس طرح کے واقعات بیان کر دیا ہم نے۔ لیکن جہاں تک تعلیمات کی بات آتی ہے، نیو جرسی میں گیا تھا ایک دفعہ مجلس پڑھنے کے لیے، تو جو پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا نیو جرسی، جو صاحب ہمیں ایئرپورٹ پر آئے تھے لینے کے لیے، انہوں نے برین واشنگ ہماری شروع کر دی۔ ہوتا ہے نا وہ بعض بانیان مجلس ذاکر کو اس طریقے سے پہلے ہی سے ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہی ذاکر بیان کرے، ایسے حالت ہی تیار کر دیتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھے تھے، انہوں نے شروع کیا کہ مولانا ہمارے یہاں تو مولا کے فضائل ہی پسند کیے جاتے ہیں۔ فلاں صاحب دیکھیے آئے تھے، ان کی مجلسیں بڑی کامیاب گئیں، بہت اچھی مجلسیں پڑھی، آپ بھی ویسے ہی پڑھیے گا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیے ابھی ہم ایئرپورٹ سے زیادہ دور نہیں ہوئے ہیں، ہماری جیب میں واپسی کا ٹکٹ بھی موجود ہے، تو ابھی ہم لوگ بات کر لیں تاکہ اگر نہیں ہے تو یہیں سے ہم واپس چلے جائیں۔ جہاں تک مولا کے فضائل کا مسئلہ ہے، یقیناً فضائل سے کسی انکار ہے؟ کوئی شیعہ رہتے ہوئے مولا کے فضائل سے تو انکار نہیں نہ کر سکتا، وہ شیعہ نہیں رہ جائے گا بھائی۔ یا مولا کے فضائل بیان کرنا اس سے اچھا نہ لگے، مولا کے فضائل سننا اس سے اچھا نہ لگے، تو شیعہ کہے کا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ فضائل ہیں کیا؟ آپ کس چیز کو فضیلت کہتے ہیں؟ کیا ہیں وہ فضائل؟ میں نے کہا مولا کے فضائل دو قسم کے ہیں۔ کچھ فضائل وہ ہیں کہ جب ہم مولا کے سلسلے میں ان فضائل کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے جو اغیار ہیں وہ اپنے رہنماؤں کے لیے اس سے بہتر بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا ہمارے مولا علی وہ تھے جنہوں نے باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا۔ یقیناً کمال ہے، حقیقت میں بہت بڑی فضیلت ہے یہ۔ اور اس کے بعد باب خیبر کو ہم نے کہا بہت بھاری تھا، بہت وزنی تھا، کتنا وزنی کریں گے؟ 10 ٹن 20 ٹن 50 ٹن، ہے تو دروازہ ہی نہ ہے، دروازہ ہی تو ہے نا۔ 10 ٹن 20 ٹن 50 ٹن 100 ٹن، اس سے زیادہ اس کو جو ہے وزنی کریں گے؟ میں نے کہا کہ ہمارے مولا وہ تھے جنہوں نے باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا۔ وہ کہتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کے علی نے جو ہے باب خیبر کو اکھاڑا، ہمارے بجرنگ بلی نے پورا پہاڑ اکھاڑ دیا۔ تو پہاڑ کا اکھاڑ لینا زیادہ کمال ہے یا جی یہ جو ہے وہ دروازے کو اکھاڑ لینا؟ ہم نے کہا جھوٹ بولتے ہو۔ تو یقیناً ان کے ہاں افسانہ ہے، ان کی یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے لیے تو حقیقت ہی ہے نا۔
وہ تو حقیقت ہی مانتے ہیں. ہم کہیں جھوٹ ہے، وہ کہیں گے آپ کا جھوٹ ہے. تو کچھ فضائل مولا وہ ہیں جن کا جواب ممکن ہے، بولو جھوٹ صحیح، لیکن کچھ فضائل مولا وہ ہیں جن کا جواب ممکن ہی نہیں ہے. جھوٹ میں بھی اس کا جواب نہیں لایا جا سکتا ہے. ہم نے کہا ہمارے مولا وہ ہیں جن کی کتاب نہج البلاغہ ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے بجرنگ بلی وہ ہے جن کی کتاب، کیا گڑھ سکتے ہیں اسے؟ نہج البلاغہ کا جواب لا سکتا ہے کوئی؟ اور اگر کوئی لکھ لے گا جواب تو اپنے نام سے چھاپے گا، بجرنگ بلی کے نام سے نہیں. پھر اصل فضائل مولا جو ہیں وہ تعلیمات مولا ہیں، وہ بھی فضائل ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جس چیز کے اوپر جس کو جو ہے مرکزی حیثیت دینا ہے، جس پر فوکس کرنا ہے، وہ یہ واقعات نہیں بیان ہوں، حرج نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مولا کی تعلیمات پیش کی جائے. آج وہ شخص جس کی عمر تقریباً 30 برس ہے، اس نے کم سے کم اس 30 برس کی عمر میں 1000 مجلسیں تو ضرور سنی ہوں گی. صرف محرم ہی میں کئی سو مجلسیں ہو جاتی ہیں بھائی. پھر 10واں 20واں سے یوم 40واں مومنین کا انتقال ہوتا ہی رہتا ہے. اور ان مجلسوں میں زیادہ تر 2 اماموں کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک مولا کائنات اور ایک سید الشہداء. ان 2 کا تو یقیناً ہوتا ہے نا. بقیہ ائمہ کا ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ بہتوں کو تو ان کے نام بھی نہیں پتہ ہوتے کہ کون ہوگا. آج ہمارا وہی جوان جس نے تقریباً 1000 مجلسیں سنی ہیں، اگر قلم اور کاغذ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ 5 حدیث امام حسین کی اور 5 حدیث مولا علی کی کاغذ پہ لکھ دو، کیا حشر ہوگا؟ کتنے لوگ لکھ پائیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہو گیا؟ ہم تو مولا کے فضائل، اور مولا کے فضائل کیا؟ امام نے کیا فرمایا؟ لو علم الناس بمحاسن کلامنا لاتبعونا. یہ چیزیں سن کر کے کوئی متاثر نہیں ہوتا ہے معجزات کو وغیرہ وغیرہ کو، کہ معجزات کی سچ یا جھوٹ بہت سا ہم سچ پیش کرتے، دوسرے جو ہے وہ جھوٹ پیش کر دیتے ہیں. کیا چمتکار اوروں کے نہیں ہوتا؟ چمتکاری واقعات کتنے بیان کرتے ہیں، بیان کرتے کہ نہیں کرتے وہ؟ تو چمتکاری واقعات کو بیان کر کے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر اپنے امام کی عظمت کو پہچانوانا چاہتے ہیں تو یہ واقعات نہیں ہیں بلکہ تعلیمات امام ہیں. لو علم الناس بمحاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگوں کو ہماری تعلیمات کی خوبیوں کا پتہ چل جاتا. میں امریکہ میں ماہ رمضان میں دعائے مکارم الاخلاق جو چوتھے امام کی دعا ہے اس کی شرح بیان کر رہا تھا. تقریباً 4 سال ہم نے شرح بیان کی. ہر رمضان میں 25 تقریریں، چونکہ 5 تقریریں امام حسن کی ولادت اور مولا علی کی 4 دن شہادت کے مجلسوں میں وہ سلسلہ رک جاتا تھا. 25 دن ہر مہینے ہر رمضان میں تقریباً 100 تقریریں ہم نے کی ہیں اس موضوع پر. ابھی بھی آدھی دعا کی شرح ہوئی ہے. ایک دن میں تقریر کر رہا تھا، امام علیہ السلام کی دعا کے کسی ٹکڑے کو بیان کر رہا تھا. ایک صاحب آ گئے بس میں، جو عام طور سے آتے نہیں تھے، اور ہاؤ بھاؤ سے لگتا تھا کہ ہے کوئی بڑے آدمی. ہوتا ہے نا جب کوئی بڑا آتا ہے تو ہٹو بچو شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے. اسلام لوگوں کی عظمت کا قائل ہے، لیکن معیار عظمت جو اسلام نے مقرر کیا ہے وہ اور ہے، جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ اور ہے. فرض کہ ابھی اسی جگہ جو مجلس ہو رہی ہے کوئی ارب پتی انسان آ گیا جسے ہم جانتے ہیں کہ ہاں یہ بڑا مالدار آدمی ہے، اور سوائے ارب پتی ہونے کے اس میں اور کوئی خوبی نہیں ہے. تنہا خوبی یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ بہت. اب وہ آ کے وہیں بیٹھ جائیں، کیا کریں گے ہم لوگ؟ ان کو آگے بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے؟ اور لوگ بھی آ رہے ہیں، جو آ رہا بیٹھ جا رہا، کسی نے نہیں پوچھا بھئی آگے آؤ. انہیں کیوں آگے بلا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟
اور اگر پہلے سے کہیں رابطہ ہو گیا تو پھر وہ تو رونق مسند و پتہ نہیں زینت مسند و آج کل وہ بہت ساری قسمیں بن گئی ہیں نا مسند پہ بیٹھنے والوں کی، ایک صف پوری ہوتی ہے، اور زیادہ ہی کچھ ہوا تو صدر جلسہ بھی ان کو بنا دیں گے۔ کیوں؟ کیا خوبی ان کے اندر ہے؟ ایک ہی خوبی ہے کہ پیسہ ہے۔ یہ احترام عرض کیا کہ احترام مومن اچھی چیز ہے، لیکن معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے؟ پیسے کی بنیاد پر احترام کر رہے ہیں نا۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث سنی، امام رضا فرماتے کہ من تواضع غنیا لغنا فقد ذهب ثلث دینہ، اگر کوئی انسان کسی مالدار کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے اس کے پیسے کی بنا پر، نہیں ایک انسان کے پاس پیسہ بھی ہے، علم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، تقوی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، خدمت خلق خدا بھی ہے، ہم اس کا احترام اس کے علم کی بنا پہ کر رہے ہیں، اس کے تقوی کی بنا پہ کر رہے ہیں، اس کے خدمت خلق خدا کی بنا پہ کر رہے ہیں، یہ اور ہے نہیں، کچھ نہیں سوائے پیسے کے۔ کیوں احترام کیا؟ کیوں وہاں سے اٹھا کر کے یہاں بلایا؟ کیوں مسند پہ جا کر کے ان کو جو ہے وہ جگہ دے دی؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ من تواضع غنیا لغنا، جو کسی مالدار کی تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، احترام کرتا ہے اس کے پیسے کی بنا پر، فقد ذهب ثلث دینہ، تو احترام کرنے والے کا 2/3 دین رخصت ہو گیا۔ یہ تو ہمارے امام کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم میں جان ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو آپ کسی کے سامنے پیش کیجئے، کافر کے سامنے بھی پیش کیجئے، خوش تو ہوگا۔ ابھی آج میں دوپہر میں مجلس پڑھ رہا تھا، جگہ پر گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، وہاں 80% مجمع غیر شیعوں کا تھا، بمشکل 20%، تقریباً 80 سے لے کے 100 لوگ تھے وہاں پر، اس میں سے 10 یا 12 لوگ، 15 لوگ بہت سے وہ شیعہ رہے ہوں گے، باقی سارا مجمع اہل حنود اور اہل سنت تھے وہاں پر موجود۔ ان کے درمیان اگر آپ امام علیہ السلام کی حدیث کو پیش کر دیجئے کہ ہمارے ہاں عزت کا معیار، احترام کا معیار مال نہیں ہے، کیریکٹر ہے، کردار ہے، اس میں کشش ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں خود ہی نہیں معلوم، ہم خود ہی نہیں جانتے ہیں، ہم خود ہی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ وہی مجلس، وہی محفل جو امام کے نام پر منعقد کی جا رہی ہے، اسی میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کسی بھی محفل مجلس کا اٹھا کے جو ہے پوسٹر دیکھ لیجئے، جو اس میں سارے نام ہوتے ہیں، یہ جو ہے رونق مسند و زینت مسند اور فلاں مسند، کیا معیار وہاں پر رکھا جاتا ہے؟ کس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے؟ امام فرماتے ہیں ہماری تعلیمات کی خوبیوں سے جو لوگ آشنا ہو جائیں۔ تو عزاداری کا مقصد یہ تھا، مجلسوں کا مقصد یہی تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہماری تعلیمات کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائیں۔ اب ظاہر سی بات، جب سکھائیں گے تو سکھانے سے پہلے خود اس پر عمل کریں گے، ورنہ اسلام ایسے افراد کو بہت بری نگاہ سے دیکھتا ہے جو دوسروں کو تو سکھاتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ وہ بات تم زبان پہ لاؤ جس پر خود تم عمل نہیں کرتے ہو۔ تو کہا گیا ہے کہ سیکھیں اور سکھائیں، وہ فقط رٹا لگانے کی بات نہیں ہے کہ رٹ لیا اور رٹنے کے بعد آ کر کے اس کو دہرا دیا، جیسے ہمارے یہاں ایجوکیشن میں ہے نا کہ یاد کر کے کاپی میں آ کے لکھ دیا، ڈگری مل گئی اس کے بعد خدا حافظ، پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا آج تک۔ نہیں، اسلام وہ نہیں ہے، سیکھیں، عمل کریں، سکھائیں۔ جب یہ مجلسیں ہماری عزاداری ہماری اس قسم کی انجام پائے گی، پھر یہ وہ عزادار ہیں جو امام زمانہ کی فوج کے سپاہی قرار پائیں گے، جن کا انتظار ہے امام زمانہ کو۔ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں نا،
اور وہ ایسے ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ کب ہوگا ظہور امام کا؟ عام طور سے لوگ علامت ظہور ہم لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا کہ اچھا وہ امام نے فرمایا تھا کہ وہ یمن میں ایسا ہو جائے گا اور کالے جھنڈے آ جائیں گے اور فلاں ہو جائے گا تو امام کو ظہور ہوگا۔ بھائی یہ علامات ظہور کے چکر میں نہ پڑیے، امام کا ظہور ان علامتوں سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب تک یہ علامتیں پوری نہیں ہوں گی امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ امام کا ظہور جس چیز سے جڑا ہوا ہے وہ یہ علامتیں نہیں ہیں، دنیا کا ظلم و ستم سے بھر جانا نہیں ہے۔ دنیا کب کی ظلم و ستم سے بھر چکی ہے بھائی، کب کی دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہے۔ یمن کا ظلم کم ہے ظہور کے لیے؟ ظہور اگر نہیں ہو، ظہور کب ہوگا اور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ظہور کا تعلق ان علامتوں سے نہیں ہے، ظہور کا تعلق انصار کی فراہمی سے ہے۔ امام کیوں پردہ غیب میں گئے تھے؟ کاہے کے لیے گئے تھے؟ پردہ غیب میں جانے کا سبب کیا تھا امام کے؟ یہی ہے نا کہ امام کے پاس انصار نہیں تھے، لوگوں میں امام کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، عقل اور شعور اس حد تک نہیں پہنچا تھا جو امام کو برداشت کر سکے۔ جب یہ سبب ہے امام کے پردہ غیب میں جانے کا تو جس دن یہ سبب ختم ہو جائے گا اس دن امام کو ظہور ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا وہ سن 260 میں تو یہ اسباب فراہم نہ تھے اس لیے امام پردہ غیب میں چلے گئے۔ آج سن 1442 میں بھی حالات تو وہی ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں اور امام آ جائیں گے۔ کیوں آ جائیں گے بھائی؟ کیا اس زمانے والوں سے امام کو کوئی دشمنی تھی اور اس زمانے والوں سے کوئی رشتہ داری امام کے قائم ہو گئی ہے؟ بات تو اصول کی ہے نا، جو بات، جو معیار، جو بات وہاں تھی اگر وہی بات آج بھی ہے تو امام کا ظہور کیسے ہوگا؟ خود امام نے کیا فرمایا ہے کہ ان کا ظہور کب ہوگا اور کیوں نہیں ہو رہا ہے ظہور؟ کچھ کہا ہے امام نے کہ نہیں کہا ہے؟ خیر سے باتیں، کچھ باتیں ہم اپنی عقل سے بیان کرتے ہیں، اپنا اندازہ لگاتے ہیں، تو ہمارا اندازہ تو اندازہ ہی ہوتا ہے نا، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ ماسک لگائے بیٹھے ہیں اور میں نے اپنے طور پر سوچنا شروع کہ کیوں ماسک لگائے ہوئے ہیں؟ ہمیں آپ کی حقیقت پتہ نہیں ہے، ہم اپنا اندازہ لگا رہے ہیں، گیس کر رہے ہیں کیوں یہ ماسک لگائے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب ہمارا اندازہ صحیح بھی ثابت ہو سکتا ہے اور غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ خود بتا دیں کہ میں نے کیوں ماسک لگایا ہے، یہ تو بہترین راستہ ہے نا سمجھنے کے لیے۔ خود امام نے کیا بیان کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے خط لکھا ہے شیخ مفید کو، وہ خط محفوظ ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں امام اپنی غیبت کا سبب بیان کرتے ہیں اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کب ظہور ہوگا، کب ظہور ہوگا۔ ہم البتہ غیبت کہتے ہیں نا، امام اپنی غیبت کو غیبت نہیں کہتے، قید کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام پردہ غیب میں، امام کہتے ہیں ہم جیل میں ہیں۔ اس خط میں امام لکھتے ہیں شیخ مفید کے نام کہ لو ان اشیاعنا وفقهم اللہ لطاعته على اجتماع من قلوبهم فی الوفاء بالعہد علیہم ما تأخر اليمن عنهم بلقائنا ولتعجلت السعادة بمشاہدتنا۔ ہمارے شیعہ جنہیں اللہ اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے، اگر یہ دل سے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے مجتمع ہو جاتے جو عہد انہوں نے ہم سے کیا ہے، تو ایک لحظہ بھی ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی اور فوراً انہیں ہماری زیارت کی سعادت مل جاتی۔ ظہور کب ہوگا؟
جب شیعہ مل جل کر کے اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تیار ہو جائیں گے جو عہد انہوں نے امام سے کیا ہے۔ اب پھر یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا عہد امام سے کیا؟ کوئی وعدہ کیا ہے امام سے؟ ہم نے کوئی ایگریمنٹ ہے ہمارا امام کے ساتھ؟ ہمیں تو یاد نہیں پڑتا ہے کہ کبھی امام کے ساتھ ہم نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہو، کوئی معاہدہ کیا ہو ہم نے امام سے، کوئی عہد کیا ہو ہم نے امام سے، ہمیں تو یاد نہیں پڑتا۔ یاد دلاؤں؟ ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے آپ کے امام کتنے، ہم کیا کہتے ہیں؟ 12۔ بچہ بھی کہتا ہے، جوان بھی کہتا ہے، بوڑھا بھی کہتا ہے 12 امام۔ اس کے بعد فوراً گنانا شروع کرتے ہیں، پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حضرت حسن، تیسرے امام حضرت حسین، یہ پورا سلسلہ گنا دیتے ہیں نا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ جو ہم نے کہا کہ حضرت علی ہمارے امام، حضرت حسن ہمارے امام، حضرت حسین ہمارے امام، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم نے کہا کہ یہ امام، تو ہم کون ہو گئے؟ ہم ہو گئے ماموم۔ اور جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو آگے جو کھڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امام، اور ہم کیا ہوتے ہیں؟ ماموم۔ امام اور ماموم کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم نے کسی کو امام مان لیا تو ہمارے اس کے درمیان کیا رشتہ قائم ہو گیا؟ اس رشتے کو امیر المومنین نے اس خط میں بیان کیا ہے جو عثمان بن حنیف کے نام لکھا تھا مولا نے۔ اس میں لکھتے ہیں الا وان لکل ماموم اماما یقتدی بہ ویستدی بنور علم، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے، اور یہ ماموم امام کے درمیان رشتہ یہ ہے کہ یہ ماموم امام کے نقش قدم پر چلتا ہے، جدھر وہ امام جاتا ہے ادھر یہ ماموم جاتا ہے۔ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، اس کے نور علم سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ یہ رشتہ ہے امام اور ماموم کا۔ آخر نماز جماعت جب کھڑے ہوتے ہیں، ایک دفعہ ہم جو ہے فرادہ نماز پڑھ رہے 10 آدمی ہم کھڑے فرادہ پڑھ رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، سب الگ الگ ایکشن، الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں نا۔ جماعت میں کیا ہو جاتا ہے؟ امام جب کہے گا اللہ اکبر تو سب کہیں گے اللہ اکبر۔ امام گیا رکوع میں، سب چلے گئے رکوع میں۔ امام کھڑا ہوا، سب کھڑے ہو گئے۔ امام سجدے میں گیا، سب سجدے میں چلے گئے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے امام رکوع میں ہے اور ہم سجدے میں ہیں، اس کے بعد کہ جی ہم تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ امام ہم ماموم؟ نہیں نہ ہوتا۔ 2 رکعت کا امام بھی جب بناتے ہیں نا تو اس کا بھی اتباع کرتے ہیں، اس کی بھی پیروی کرتے ہیں، اس کے بھی نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو 2 رکعت کے امام کا تو اتنا احترام، اور کل کے امام کا؟ لو ان اشیاءنا وفقهم اللہ لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعہد علیہم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا۔ اگر ہمارے شیعہ جنہیں اللہ اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے دل سے مجتمع ہو جائے، الگ الگ نہیں، فردی طور پر نہیں، شیعہ بعنوان شیعہ افراد کے اعتبار سے نہیں کہ عباس صاحب اپنے طور پر ہوتے ہیں، حسین عباس صاحب اپنے طور پر ہو جائیں، فلاں صاحب اپنے طور کے نہیں، مل جل کر کے شیعہ بعنوان شیعہ، قوم شیعہ متحد ہو کر کے اگر میدان میں آ جائے کہ جو عہد ہم نے اپنے امام سے کیا ہے، ہم نے اگر آپ کو امام کہا ہے تو آپ کے نقش قدم پر بھی چلنے کو تیار ہیں۔ جس دن یہ ہو گیا اس دن ظہور ہو جائے گا۔ لَتَعَجَّلَتِ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا، ہماری زیارت کی سعادت مل جائے گی۔ اس کے بعد عجب جملہ امام فرماتے ہیں فَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَّصِلُ بِنَا مِنْهُمْ مِمَّا لَا نُؤْثِرُ بِهِمْ۔ جس چیز نے ہمیں قید کر رکھا ہے، کیوں نہیں ہمارا ظہور ہو رہا ہے؟ کیوں ہم پردہ غیب میں؟ عرض کیا امام پردہ غیبت کو قید سے تعبیر کر، حبس ما یحبسنا،
جس چیز نے ہمیں قید کر رکھا ہے پردہ غیبت میں، وہ خبریں ہیں جو تمہارے بارے میں ہم تک پہنچتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، جس کی توقع ہم تم سے نہیں کرتے تھے کہ ہمارے شیعہ ایسی حرکتیں کریں گے۔ ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارا ظہور نہیں ہو پا رہا ہے اور ہم غیبت کے قید خانے میں قید کیے ہوئے گئے۔ عزاداری کا مقصد یہی ہے، ہدف عزاداری یہی تھا۔ اگر عزاداری صحیح معنوں میں برگزار کی جاتی، صحیح معنوں میں اگر عزاداری ہم کرتے تو امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمین ہموار ہو جاتی۔ وہ افراد جو امام زمانہ کو چاہیے تھے، وہ مددگار، وہ اسی مجلس عزا اور صف عزا سے فراہم ہو جاتے۔ ورنہ اتنا سارا ثواب جو رکھا گیا ہے وہ یوں ہی نہیں ہے کہ آپ نے رونے والے کی فقط شکل بنا لی، جنت آپ پر واجب ہو گیا۔ رونے والے کی شکل بنا لی یعنی امام حسین کے مشن سے جڑنے کا ہم نے اعلان کر دیا۔ اور جو حالات تھے اس زمانے کے، آپ عزاداری اتنی آسان نہیں تھی بھائی پہلے۔ ایک زمانہ وہ تھے جس زمانے میں حدیثیں بیان کی گئی ہیں، وہ زمانہ تھا نماز پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، حج کرنا آسان، غریبوں کی مدد کرنا آسان، بیواؤں کو سہارا دینا آسان، یتیموں کو سہولت فراہم کرنا آسان۔ حسین پہ رونا مشکل تھا کیونکہ رونے والوں کی آنکھیں نکال لی جاتی تھی، رلانے والوں کی زبانیں کھینچ لی جاتی تھی۔ اگر لوگ روتے بھی تھے تو چھپ کے روتے تھے۔ عزادار کی شکل بنانا کوئی آسان کام تھوڑی تھا، بڑے دل گردے کا کام تھا کوئی اپنے کو عزادار کہہ سکے، یہ بتا سکے کہ ہم عزادار ہیں۔ مگر ہم نے ان تمام چیزوں کے گراسم بنا کر کے ختم کر دیا۔ چند دنوں کے لیے ہم عزادار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد فری ہو جاتے ہیں۔ 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے کہ بمبئی میں ہم اشرا پڑھ رہے تھے، اشرا محرم۔ یہ جو ہے ڈسکوری چینل والے آ گئے تھے، پہلے محرم تھے وہ آ گئے تھے، وہ 3-4 دن رہے بمبئی میں اور انہوں نے گھوم گھوم کے خوب شوٹ کیا۔ اچھی طریقے سے ہماری عزاداری کو انہوں نے شوٹ کیا، دیکھا، سمجھا۔ جب 3-4 دن کے بعد جانے لگے، کسی نوجوان نے ان سے سوال کر لیا کہ آپ نے کیسا محسوس کیا ہمارے بارے میں؟ کہ جب آپ سنیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایام غم کے ایام ہیں، یہ پروگرام غم کا پروگرام ہے، مگر معاف کیجئے گا ہمیں کہیں غم نظر نہیں آیا، ہمیں تو یہ فیسٹیول لگ رہا تھا، بلیک فیسٹیول، کالا فیسٹیول۔ تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں اگر 1 گھنٹے کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو 1 گھنٹے میں 50 منٹ تک تو واہ واہ جب ہوتا رہتا ہے، 10 منٹ کے لیے حد اکثر جو بکا رونا، اس کے بعد ہا ہو ہنسی مذاق ہلڑ ہنگامہ سب چلتا رہتا ہے۔ کہیں بھی آپ کی زندگی میں ان چیزوں کی جھلک بھی نظر نہیں آتی ہے جس کی خاطر یہ آپ مجلس عزا کا انعقاد کر رہے ہیں اور عزاداری 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 چلاتے رہتے ہیں۔ یہ اس کے تاثرات ہیں ہمارے بارے میں۔ رسمی عزاداری سے عرض کیا کہ یہ چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ سب اچھی باتیں ہیں، سسخانی بھی اچھی چیز ہے، نوحہ بھی اچھی چیز ہے، مرثیہ بھی اچھی چیز ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اچھی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں وسیلہ ہیں، مقصد نہیں ہے۔ ہم نے انہیں کو مقصد بنا لیا، وسیلہ ہیں یہ۔ وسیلہ کس چیز کا؟ لوگوں کو جذب کرنے کا۔ کس چیز کی طرف جذب کرنے کا؟ وہ مشن، وہ مقصد جسے لے کے امام حسین کربلا میں آئے تھے، جس کی خاطر حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ امام حسین کی قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو قربان کر دیا،
امام حسین کی قربانی صرف یہی نہیں ہے کہ اپنی بہن زینب کے لاڈلوں اول محمد کو قربان کر دیا، اپنے بھائی حسن کی نشانی قاسم کو قربان کر دیا، نانا کی شبیہ علی اکبر کو قربان کر دیا، برابر کے بھائی عباس کو قربان کر دیا، 6 مہینے کے شیرخوار علی اصغر کو قربان کر دیا۔ امام حسین نے وہ قربانی بھی دی ہے جسے تصور کر کے امام سجاد تڑپ جایا کرتے تھے۔ یہ سنا ہے نا، امام سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے آئے ہیں، جتنا دن زندہ رہے روتے رہے۔ منہال آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، کب تک روئیے گا۔ امام فرماتے منہال تم نے انصاف نہ کیا، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ قرآن کی لفظیں ہیں یعقوب اتنا روئے کہ وَب یضت عینا، آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہہ تیغ کر دیے گئے، تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا۔ منہال کہتے آقا شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا تو آپ کے خاندان کا افتخار ہے۔ امام تڑپ گئے، منہال پھر تم نے انصاف نہ کیا، راہ خدا میں قتل ہو جانا ہمارے لیے باعث افتخار، شہادت ہماری میراث، لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنہ سر کوفہ و شام کے دربار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث۔ لیکن حسین ابن علی نے یہ قربانی بھی دی اور شعوری طور پر قربانی دی۔ امام جانتے تھے کہ زینب اگر کربلا جائے گی تو اسیر کی جائے گی۔ امام حسین کو پتا تھا اگر سکینہ ساتھ میں رہے گی شمر کے تماچے لگیں گے، جانتے تھے امام حسین، کیونکہ جس وقت امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے، محمد حنفیہ، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس آنے کے بعد امام سے کہنے لگے تھے مولا جب آپ نے طے کر لیا کہ آپ کو جانا ہے اور آپ کو اپنا انجام بھی پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ شہید کیے جائیں گے، جتنے آپ کے ساتھی سب مارے جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں، تو ایسے میں آپ عورتوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، خواتین کو لے کے کہاں جا رہے ہیں، انہیں مدینے میں رہنے دیجیے، ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں گے۔ محمد حنفیہ بھائی ہیں جناب زینب کے، جناب عبداللہ بن جعفر شوہر ہیں جناب زینب کے۔ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کو ان لوگوں پر بھروسہ نہ تھا، محمد حنفیہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ ان کو اپنا وصی بنا کے گئے تھے، وصیت نامہ انقلاب کربلا کا امین بنا کر کے گئے ہیں محمد حنفیہ کو۔ ان کے جواب میں امام حسین نے جو جملہ کہا ہے، فرماتے ہیں بھیا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، بھیا اللہ کی مشیت یہی ہے کہ میری بہنیں اسیر کی جائے۔ کیوں اسیر کی جائے؟ کیوں اللہ کی مشیت یہ ہے؟ جیسے اللہ کی مشیت یہ کہ حسین کربلا میں شہید کیے جائے، کیونکہ حسین کی شہادت کے بغیر دین بچے گا نہیں، اسی طرح سے زینب کی اسیری کے بغیر حسین کی شہادت نہ بچے گی۔ کسی کو پتہ ہی نہ چلے گا کربلا میں کون مارا گیا اور کیوں مارا گیا۔ یہ تو جب زینب اسیر ہو کر کے کوفہ و شام گئی ہے، زینب کے خطبوں سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ واقعہ کیا تھا، یہ نوک نیزہ پہ کس کا سر ہے، کیوں اسے کربلا میں بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ ورنہ بنی امیہ نے جو اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے ایک بے خبری کا ماحول قائم کر رکھا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، ہر زبان پر ایک ہی چیز تھی کہ خارجی مارا گیا، خارجی یعنی دشمن اسلام مارا گیا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ فاطمہ زہرا کی آغوش کا پالا مارا گیا، راکب دوش رسول مارا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ یزید کی ملکہ، اس کو بھی نہیں پتا ہے کہ کربلا میں کون مارا گیا ہے۔ یزید کی زوجہ جس کا نام ہند ہے، ہند کی بڑی عجیب تاریخ ہے۔ ہند بچپن میں مفلوج ہو گئی تھی ہاتھ پیر سے، یہودی کی بیٹی تھی،
اس کے یہودی باپ نے اپنی بیٹی کے علاج کی بڑی کوششیں کی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر طبیب کے پاس لے گیا، فائدہ نہیں ہوا۔ آخر میں تھک ہار کے مشکل کشا کے در پہ آیا کہ علی آپ مشکل کشا ہیں، سب کی مشکلوں کو دور کرتے ہیں، مجھ یہودی پر بھی رحم کیجئے، میری بچی کو بھی شفا دے دیجئے۔ نہ جانے مولا نے کیا سوچا، امام حسین کو بلایا، ایک برتن میں پانی منگایا، اس کے بعد امام حسین سے کہتے بیٹا حسین اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال دو۔ یہ کام خود مولا بھی کر سکتے تھے، مگر امام حسین سے کہتے بیٹا حسین اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال دو۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالا، وہ پانی ہند کے بدن پر چھڑکا گیا، پانی کا بدن تک پہنچنا تھا، ہند کو شفا مل گئی، بیماری دور ہو گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر کے ہند اپنے باپ سے کہتی بابا اس گھر کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے، کیوں نہ اس گھر کی کنیزی میں اختیار کر لوں۔ ایک مدت تک ہند مولا کے گھر میں کنیز کے طور پر کام کرتی رہی، پھر حالات زمانہ نے اسے یزید کے محل تک پہنچا دیا۔ اب جب زینب اسیر ہو کر کے شام آئی ہے، ہند ملکہ ہے دمشق میں، ہند کو جب خبر ملی کہ کچھ اسیر آئے ہیں، خانہ علی کے گھر میں رہی ہے نا، علی کی تعلیم کا اثر تو ہے کہ دیکھو کبھی اسیروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے، لہذا وہ محل سے نکلتی چل کے دیکھو کہ اسیر کس عالم میں ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، کہیں ان کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہند قید خانے شام کی طرف چلتی ہے، ساتھ میں کنیزیں ہیں۔ جب ہند نے جیسے ہی قید خانے میں قدم رکھا ہے، جناب زینب کی نظر جب ہند پر پڑی تو زینب پہچان گئی، جناب ام کلثوم سے کہتی بہن ام کلثوم دیکھو کون آ رہا ہے، ارے اپنی کنیز ہند آ رہی ہے۔ دونوں بہنیں سر جھکا کے بیٹھ گئی، ہند قریب آئی، کنیزوں نے کرسی رکھی، ہند کرسی پر بیٹھ گئی، کرسی پر بیٹھ کر کے پوچھتی ہے کہ بہن تم سر کیوں جھکائے ہوئے ہو، اپنا سر تو اٹھاؤ، من ای سارا انتنا، تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے تمہارا تعلق ہے، کس شہر کے رہنے والے ہو؟ جناب زینب نے سر جھکائے ہی کہا نحنو من بلاد المدینہ، ہم مدینے کے رہنے والے، بس مدینے کا نام سننا تھا۔ ہند کرسی چھوڑ کے زمین پر بیٹھ گئی۔ جناب زینب نے کہا بی بی کرسی چھوڑ کے زمین پر کیوں بیٹھ گئی؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں، کہ تم مدینے کے رہنے والی ہو، تم سے مدینے کے ایک گھر کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے، پوچھو کس کے گھر کے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ کہتی اپنے مولا علی کے گھر کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے کہا علی تو اس دنیا میں نہ رہے، کہاں ہو تو میں جانتی ہوں، لیکن میرا آقا حسین ہے، میری شہزادی زینب وہاں رہتی ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ جناب زینب کہتی ہے یا ہند ان سألت عن الحسین فہذا رأسہ بین یدی یزید، اگر تو ہند کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، وہ سر جو تشت میں یزید کے سامنے رکھا ہے وہ حسین ہی کا سر ہے۔ وَإِن سَأَلْتَ عَنْ زینب، اور اگر تو زینب کے بارے میں جاننا چاہتی ہے فَهَا أَنَا زینب، میں زینب ہوں، یہ میری بہن ام کلثوم، اور یہ میری آغوش میں حسین کی لاڈلی سکینہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما، بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہماری عزاداری ایسی ہو جس سے ہمارے کردار اور ہمارے کیریکٹر میں انقلاب آ سکے، ہماری عملی زندگی ویسی ہی ہو جیسی زندگی سید الشہداء چاہتے تھے۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار،
زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔